کہ میرے نبی کا معاملہ تو یہ ہے کہ میرے نبی کی عظمت و رفعت میں کئی کلام کیے گئے، کئی کلام کیے گئے اور کئی بھاشاؤں میں کلام کیے گئے۔ دنیا کے روئے زمین میں آپ گھوم کر دیکھ لو، تمہیں کوئی دوسری ایسی شخصیت نہیں ملے گی جس کی تعریف میں نہ جانے کس کس نے تعریفیں کی ہیں۔ اپنے تو اپنے، غیروں نے تعریف کی ہے، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، حتیٰ کہ انگریزی میں، دنیا کی جتنی بھاشا ہے تمام بھاشاؤں میں میرے نبی کا ذکر ہے، میرے نبی کا ذکر ہے۔ آؤ حضرت شیخ سعدی سراجی رحمت اللہ تعالی علیہ جب نبی کی شان بیان کرنے بیٹھتے ہیں نا تو لکھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ اتنا لکھا، اتنا لکھا، اور معنی کیا؟ بلغ العلا بکمالہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کمال سے بلندی کو پہنچے، آپ اپنے کمال سے بلندی کو پہنچے۔ کشف الدجا بجمالہ، یا رسول اللہ آپ کے جمال نے اندھیرے میں اجالا کر دیا، آپ کے جمال نے اندھیرے میں اجالا کر دیا۔ حسنت جمیع خصالہ، یا رسول اللہ آپ کی خصلت حسین ہے، آپ حسین ترین ہے۔ اتنا لکھ دیا۔ اب جو چوتھی لائن تھی وہ بنی نہیں رہی، وہ بنی نہیں رہی، پریشان ہو گئے کہ اس کے آگے لکھوں کیا، لکھوں کیا، لکھوں کیا۔ اور جب کوئی نبی کی تعریف کرتا ہے اور میرے نبی کو پسند آ جائے، میرے نبی کو پسند آ جائے تو خوب کوشش کی۔ حتیٰ کہ معاملہ یہ ہے کہ آپ فن شاعری کے استاذ تھے۔ ایک آپ کی کتاب ہے گلستہ، اور ایک ہے بوستہ، اور ایک ہے کریمہ۔ یہ تینوں کتابیں درس نظامی کے اندر درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہیں، درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہیں یہ کتابیں۔ اس کو پڑھ کر کوئی فارسی میں فن مہارت حاصل ہی نہیں کر سکتا جب تک اس کتاب کو پڑھ نہ لے۔ یہ کتاب آپ نے لکھی اور کئی شعر اس میں لکھے ہیں، عظمت رسول پہ لکھے ہیں، زندگی میں لکھے ہیں، کئی شعر لکھے ہیں، مگر جب نبی کی عظمت بیان کر رہے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، آگے بنی نہیں رہا۔ میرے نبی خواب میں آ گئے، میرے نبی خواب میں آ گئے۔ کہے شیخ سعدی سراجی جو لکھا ہے پڑھ کے تو بتاؤ۔ تو آپ نے خواب میں پڑھا بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ کا۔ اس کے آگے کہ یا رسول اللہ بنتا ہی نہیں ہے، تو میرے نبی فرماتے لکھ کیوں نہیں دیتا؟ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، یعنی نبی نے درس دیا کہ درود ہو مجھ پر بھی اور میری آل پر بھی، درود ہو مجھ پر بھی اور میری آل پر بھی۔ ایسی ایسی تعریف اور شان میرے نبی کی بلند و بالا ہے جو لوگوں نے کیے ہیں، جو لوگوں نے کیے ہیں۔ اور سب سے بڑی تعریف تو میرے امام نے کی ہے۔ جب نبی کی چہرے کو دیکھا تو کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ جب میرے نبی کے مقام و مرتبے کو دیکھا تو کہا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ آگے فرماتے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور تمام رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، تمام رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور آگے آئیے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ یہ تمام تعریف کون کر رہا ہے؟ میرے نبی کے غلام کر رہے ہیں، میرے نبی کے غلام کر رہے ہیں۔ اور صرف اردو عربی میں تعریف نہیں ہوئی ہے، شاعر اب روئے زمین پر جب اردو عربی دا شاعر تھے تو عربی میں تعریف کرتے تھے،
اور کیا تعریف کرتے تھے؟ ساتی سزرو نتفل حجرو شکل کمرو بی اشارتی ہی فمحمدنا هو سیدنا فالعز لنا لیجابتی ہی کنز الکرمی مولنگ امی حادل امامی لشریعتی ہی۔ اب اگر ہر ایک کا ترجمہ کرنے لگوں تو وقت چلا جائے گا، صرف میں تعریف بیان کر رہا ہوں۔ کوئی جب وہاں سے تعریف ہوتے ہوتے حضرت حسان سے اس ہندوستان کی سرزمین پر پہنچی، جہاں ہندی بھی ہے، جہاں اردو بھی ہے، جہاں سنسکرت بھی ہے، یہ گنگا جمنا تہذیب ہے، تو یہاں پر جب لوگوں کے سمجھانے کے لیے شاعر نے قلم اٹھایا کہ میرے نبی کی شان بیان کی جائے تو کہتا ہے کوٹی کوٹی پرنام نت مستک سکل پرجا جنم ہے دین بندو دیا ندھی ابھینندنم سوسواگتم شاہ امم، شاہ امم۔ اور آگے کہتا ہے جب میرے نبی کے رخ انور کو دیکھتا ہے کہتا ہے آتما نرمل ادھر مدو دیہ کندن کنچنم چندر مخرتی ناری مڑیما نکنین پک پنکجم، شاہ امم۔ اور جب میرے نبی کی ولادت کا وقت آیا تو کیا کہتا ہے؟ جنم تتھی دوادش ربیع الاولم شبھ منگلم، جنم تتھی دوادش ربیع الاولم شبھ منگلم پرتیبھا ادبھت الوکک پرتیما اتی سندرم۔ اور جس جگہ میرے نبی پیدا ہوئے اس مقام کا جب تذکرہ آتا ہے تو کہتا ہے تیرتھ روپم سورگ سم مکہ نگر اتی پاونم، تیرتھ روپم سورگ سم مکہ نگر اتی پاونم پنیہ ورد شوبھتم آتی جیوتی جنمستلم شاہ امم۔ جب میرے نبی کا معاملہ دیکھتے ہیں کہ میرے نبی آئے کیسے، میرے نبی کے معاملے کیسے ہیں، تو کہتا ہے نیتی سرجک دھرم رکشک نیائے وردھک ستیم، نیتی سرجک دھرم رکشک نیائے وردھک ستیم چکرورتی کرم یوگی یگ پروش ابھینندنم، یگ پروش ابھینندنم۔ آگے جب میرے نبی کے صحابہ کو دیکھتے ہیں، میرے نبی کے اہل بیت کو دیکھتے ہیں تو شاعر کہتا ہے چتر بھج صدیق فاروق کو غنی ارو حیدرم، چتر بھج صدیق فاروق کو غنی ارو حیدرم فاطمہ پریہ درشنی حسنین ستیہ کٹمبکم۔ یہ میرے نبی کی تعریف ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ آگے آؤ، کئی بھاشا اس ہندوستان میں چلتی ہے، سنسکرت میں تم نے دیکھا پنجابی کا شاعر اٹھ بیٹھا، کہا میں پیچھے کیسے رہوں، کہتا ہے تیرے جیا سوڑا نبی دنیا پہ آنا نہیں، تیرے جیا پیارا نبی رب نے بنانا نہیں، ہر پاسے چرچا تیرے حسن و جمال دا ثانی نہ کوئی میرے سوڑے نبی لجپال دا۔ اور وہ ادب بتاتا ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ نہ سب کچھ ملے گا، میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ جب اس کے وسیلے سے مانگو گے رب بھی نہیں ٹالے گا۔ تو کہتا بھر بھر جھولیا دیوانے لئی جندڑے مستانے لئی جندڑے تے آئی وئی کئی جندڑے صدقہ نبی دا مانگو رب بھی نہ ٹال دا ثانی نہ کوئی میرے سوڑے نبی لجپال دا۔ یہ میرے نبی کی ذات ہے، سراپا ہے، اس لیے میرے امام فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ میرے نبی دنیا میں وہ شان والا نبی ہے
کتابت کی دنیا ہو میرے نبی کی شان بیان کی جا رہی ہے، خطابت کی دنیا ہو میرے نبی کی شان بیان کی جا رہی ہے، تقریر کا عالم ہو میرے نبی کی شان بیان کی جا رہی ہے، نعت گوئی ہو میرے نبی کی شان بیان کی جا رہی ہے، گیت کا معاملہ ہو میرے نبی کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ جس کو جس طریقے سے سمجھ میں آتا ہے وہ میرے نبی کی ذات پر بولتا ہے۔ دنیا میں ایک ہی ذات ہے کہ دنیا میں رب نے جتنی زبانیں عطا فرمائی ہے ہر زبان میں میرے نبی کی شان بیان کی گئی۔ میرے علم میں جتنی زبان تھی میرے نبی کا تذکرہ بیان کیا میں نے۔ اس سے آگے اور ہے مجھ سے زیادہ بولنے والے، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے جو تمام کی تمام میرے نبی کی شان بیان کرتے ہیں۔ تم کتنی بھی عظمت بیان کر لو میرے نبی کی عظمت بیان ہی نہیں کر سکتے، بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے امام نے آخری میں قلم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لکھا اور لکھنے کے بعد قلم توڑ دیا، کہتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف آئے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کے کیا کیا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے، کہہ لیں گی سب کچھ تیرے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہم نبی کی شان نہیں بیان کر سکتے، یہ کلیجہ نکال کے ہاتھ میں رکھ دے تب بھی نبی کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔